عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر الزامات ہیں، نیب تحقیقات کر رہی ہے، لیکن جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ ان یوزول ہے؟ گرفتاری تو ایسی ہی ہوتی ہے زیادہ تر. اگر آپ کے اوپر آپ کو گرفتار کرنا ہو، آپ عدالت میں پیش ہوئے ہوں، آپ کی بیل ہو جائے یا بیل کینسل ہو جائے تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس میں جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ ایک جرم تو ہوا ہے. جرم کی نوعیت یہ ہے کہ ایک قانون ہے انگلستان میں جس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں. تو ایک باقاعدہ تحقیق ہوئی جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا کالا دھن جو ہے اس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت سیز کر لیا گیا انگلستان میں. وہ بلانگ کرتا تھا مبینہ طور پہ ملک ریاض صاحب کے خاندان سے تعلق تھا اس کا. یہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں، پاکستان کے بہت بڑے ڈیولپر ہیں، خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں. ان کے وہاں پہ یہ 190 ملین پاؤنڈز کے ایسٹس جو تقریباً $250 ملین سے پرابیبلی زیادہ بنتا ہے یا لگ بھگ بنتا ہوگا، وہ ایسٹس سیز ہو گئے. اب قانون انگلستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کالا دھن ان کی سرزمین پہ پکڑا جائے تو اسے واپس اس ملک کو کیا جاتا ہے جہاں سے وہ کالا دھن آیا ہو. وہ ملک ہے پاکستان. یعنی یہ پیسے اب پاکستان کو لوٹنے تھے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں آنے تھے یا پاکستان کی سرکار کے کسی اکاؤنٹ میں آنے تھے تاکہ غریب لوگوں کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے، ان کو تعلیمی ادارے بنانے میں استعمال کیا جا سکے، ان کو ہسپتال بنانے میں استعمال کیا جا سکے، سینیٹیشن میں استعمال کیا جا سکے، ملکی ترقی میں استعمال کیا جا سکے. خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک کاغذ ہے اور میں اس کو اپروو کروانا چاہتا ہوں کابینہ سے، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. تو کابینہ کے کچھ اراکین نے مبینہ طور پہ پروٹیسٹ بھی کیا. وہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری جو وہاں پہ اس وقت ممبر تھیں، جو فارن افیئرز میں بھی کافی، مزاری صاحبہ، سننے میں آیا انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کابینہ ایک بغیر دیکھے ایک چیز، آپ معلوم ہی نہیں ہے اس کاغذ میں کیا لکھا ہے اور اپروو کروا دیں. مگر کیونکہ خان صاحب بڑے لیڈر ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے اپروو کروا دیا بغیر دکھائے. اور نہ صرف اپروو کروایا بلکہ اس کو سیل کر دیا کہ اب اس کے نہ منٹس باہر نکل سکتے ہیں، نہ کسی کو پتہ ہے کہ جو چیز بغیر پڑھے کابینہ نے اپروو کی اس میں کیا لکھا ہے. تو ہوا یہ کہ اس کابینہ کے فیصلے کے ذریعے وہ پیسے جو کہ سرکار کے پاس آنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کے ہی ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے جو سپریم کورٹ میں ایک جرمانے کے لیے کھولا گیا تھا. یعنی عمران خان صاحب نے اس کابینہ کے فیصلہ کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دیا ملک ریاض صاحب کو. چلیے یہ تو ہو گیا، دوستی بھائی چارے میں تحفے وحفے. پاکستان میں $200 ملین یا پاؤنڈ کا کیا ہے، دے دیا. خان صاحب بڑے آدمی ہیں، وزیر اعظم میں تحفہ دینا چاہتے تھے، اپنے ایک دوست کو دے دیا. مگر اس کے کچھ مہینے کے بعد ان سے 250 یا تقریباً 400 کنال زمین ایک ٹرسٹ کے نام پہ لے لی، جس کے 2 ٹرسٹی ہیں، ایک خان صاحب اور ایک ان کی زوجہ. انسٹیبلٹی اس سے مزید بڑھے گی نہیں؟ اور کیا معاشی چیلنجز مزید نہیں بڑھیں گے؟ ایک پولیٹیکل ٹرموائل جو کہ پہلے سے چل رہا تھا وہ اب بدل رہا ہے ایک کیوس میں، ایک ہیوک میں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی یا $250 ملین کی کرپشن کرے اور کسی سے 400 کنال یا 250 کنال زمین لے لے اپنی اور اپنی بیگم کے نام پہ، تو اسے نہیں پکڑنا چاہیے نا پھر، کیونکہ اس سے تو افراتفری پھیلے گی. تو ملک کے اندر اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہو تو ہونے دینی چاہیے نا، اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے. ویسے تو ایک طرف میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا، یہ مناسب وقت بھی نہیں، میں صرف آپ کے اسپیسیفک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. لیکن کسی نے کوئی 20 کلو یا 30 کلو ہیروئن ڈال کے نہیں کسی کو پکڑا. ڈاکیومنٹڈ ہے وہ کابینہ کا فیصلہ، کابینہ میں آج بھی محفوظ ہے، جس کے ذریعے ملک ریاض صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ دیے گئے، تحفہ دیا گیا. دوسری آپشن تو یہ ہے کہ ملک کی اسٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے 250 کنال آپ نے کہا زمین بنی گالا والی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 400 کنال جو مجھے معلوم ہے دیگر ایک ٹرسٹ میں لی، جس کے ٹرسٹی وہ خود اور ان کی بیگم صاحب ہے، تو ہونے دینا پھر. آفٹر وٹ ہیز ہیپن ٹوڈے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اب آگے الیکشن کے اوپر جو ڈائلاگ چل رہا تھا اس کا فیوچر کیا ہے، اور الیکشن کیا ہوگا، اپنے وقت پہ ہی ہوگا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے میرے خیال میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک کرمنل کیس ہے جس میں مبینہ طور پہ جن پہ الزام ہے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. وہ اپنی صفائی دیں گے، اپنے کاغذات پیش کریں گے
اور دوسری طرف سے بھی کاغذات پیش ہوں گے، کابینہ کے بھی اور زمین کی ٹرانسفر کے بھی. یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے پیسے دیے اس زمین کے، وہ کدھر ہے وہ دکھائیں ذرا، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی، مبینہ طور پہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی تھی جس میں جو سینٹر سٹیج اس میں ملزم ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جو روز کیا جاتا ہے. ہماری پارٹی کے بھی بے شمار لوگوں کو کیا گیا ہے. میں نے تو ان کو دیکھیے مجرم بھی نہیں ابھی تک کہا، میں تو ملزم کہہ رہا ہوں. مگر جو قانون باقی تمام لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے وہی ان پہ لاگو ہوتا ہے. اب اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس گفتگو سے جو الیکشنز کے حوالے سے مثبت گفتگو لوگوں نے کرنی ہے، پارٹیز نے کرنی ہے. تو اگر تو پی ٹی آئی ایک رسپانسبل جماعت ہے اور واقعی الیکشنز کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور ان ڈائلاگس کو آگے بڑھانا چاہتی، تو یہ ڈائلاگس چلتے رہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الیکشن کب طے ہوگا، جو ہمارے 2-3 ہی مسائل ہیں نا کہ ایک دن ہونا چاہیے یا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے تو کیئر ٹیکر نہیں ہوگی، تو پھر آئین میں لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے، تو پھر کیا کریں گے کیئر ٹیکر کا، اس کے بغیر کریں گے یا اس کے ساتھ کریں گے، اور کس تاریخ کو ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں طے ہونے کی ہیں جو ہمارے آئین نے اس وقت فورسی نہیں کی تھی کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے جو خان صاحب نے کر دیے. تو میرے خیال میں یہ ڈائلاگ تو جاری رہنا چاہیے. اس پہ اگر مثبت ہم طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس پہ بڑھنا چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی فیشسٹ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ وی پلے اور نو پلے، کہ اٹس خان صاحب اور نتھنگ، اور اگر تو کوئی ایسی بات ہے کہ بھائی ہم تو اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو اگر کچھ بھی نہیں تو یہ فیصلہ ہمارا تو نہیں، یہ تو پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے نا. کیا نواز شریف صاحب الیکشن جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت پہ ہی ہوگا، اس سے پہلے پاکستان آئیں گے؟ انشاءاللہ. کوئی ٹائم فریم ہے کب آئیں گے؟ آپ نے ٹائم فریم تو خود ہی دے دیا الیکشن سے پہلے. 4 مہینے ہیں، 4 مہینے میں کب آئیں گے؟ انشاءاللہ جیسے الیکشن کی کیمپینز وغیرہ شروع ہوں گی تو انشاءاللہ وقت سے آئیں گے.